آپ کا ایک اپنا جو وفاقی وزیر ہے محمد علی درانی، آپ کا تعلق چونکہ جنوبی پنجاب سے ہے، وہ الگ صوبے کی آج کل نئی کہانی چلا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی کو واقعی کچھ صوبوں کا بھی ہے کہ آپ کا اپنا کیا موقف ہے؟ میرا موقف تو عوام کے ساتھ ہی ہے، جو عوام چاہیں، لیکن درانی صاحب جس تیزی سے صوبوں کو بنا رہے ہیں تو پتہ نہیں وہ صوبے بننے چاہیے، ضروری بھی ہے۔ اس میں ہمارے علاقوں میں ایک لوگوں کا یہ مطالبہ بھی ہے، لیکن اس سٹیج پہ پتہ نہیں بانٹیں گے کیا ہم، کیا بھوک بانٹیں گے، کیا بانٹیں گے، کیا نہیں بانٹیں گے۔ تو وہ ایک چیز ہے کہ اس کے لیے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ 2 سال پہلے تیاری کی جائے۔ آپ نے 18ویں ترمیم میں صوبوں کو اختیارات دے دیے ہیں، لیکن صوبے ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ کہ اگر آپ صوبے بنانے ہیں تو آپ اس کے لیے 5 سال تیاری کریں، وہاں بیوروکریسی دیں، وہاں پہ افسرشاہی بنائیں، وہاں پہ لوگوں کو ٹرین کریں۔ جس طرح بلوچستان میں صوبہ ایک پرانا صوبہ ہے، لیکن پنجاب کی ٹرینڈ بیوروکریسی جب وہاں سے نکل گئی تو اس صوبے کا حشر دیکھیں، وہ بجٹ نہیں بنا سکتے۔ تو اس طرح تو صوبہ نہ بنے کہ جس سے یہ ہو کہ ہم سب بیٹھ جائیں اور پھر ایک دوسرے سے لڑتے رہیں کرسیوں کے لیے اور عوام پھر روتی رہے۔ اور جو تحصیلیں بھی بنی ہیں وہاں پہ میری خیر پور ٹامے والی تحصیل 35 سال سے بنی ہے، وہاں کسی افسر کا دفتر نہیں ہے، ڈی ایس پی کا نہیں ہے۔ تو جب اگر صوبے بنے یا ضلع بنے تو پھر پہلے اگر آپ نے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے اور لوگوں کو بھوک مارنا ہے تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ آپ پہلے انفراسٹرکچر بنائیں، جتنے صوبے آپ بنانا چاہتے ہیں، جو لوگوں کے اگر آپ سمجھتے ہیں۔ ویسے تو پاکستان کے لیے بہاولپور جو ہے نواب بہاولپور نے دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان بنانے کے لیے اگر کوئی جگہ نہ ہو تو بہاولپور پاکستان ہے۔ تو ہم تو پاکستان ہیں، میں تو اس میں بلیو کرتا ہوں کہ میں پاکستان ہوں، کیونکہ سب سے پہلے قربانی نواب بہاولپور نے اپنی اسٹیٹ کی دی، اور اس نے ڈکلیئر کیا کہ اگر کہیں قائد اعظم صاحب کے خط لکھا کہ جگہ نہ ملے پاکستان بنانے کی تو بہاولپور تمہارا پاکستان ہے۔ تو ہم تو پاکستان کو کلیم کرتے ہیں کہ اگر یہ صوبہ بھی بنے تو پاکستان نام اسی کا رکھنا چاہیے۔ تھینک یو سر، بڑی مہربانی، تھینک یو سر۔ اکرم مسیح صاحب، آج آپ نے نیا رولا ڈال دیا قومی اسمبلی میں، جناب 18ویں ترمیم پاس ہونے کے بعد آپ نے کہہ دیا ہمارا حصہ ہی نہیں اس میں، یہ کی گل ہوئی؟ چوہی صاحب، میں نے پرائم منسٹر کو بھی کہا ہے کہ جب یہ کمیٹی بنائی گئی تھی اس وقت بھی ہم نے بھرپور پروٹیسٹ کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ آپ نے منارٹیز کا نمائندہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کمیٹی میں نہیں لیا، اور ان کا نمائندہ نہ لینے کی وجہ سے اس کے اثرات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ ابھی جو کنکرنٹ لسٹ ہے اس میں منارٹیز افیئر کی جو منسٹری ہے وہ صوبوں کو ٹرانسفر کی جا رہی ہے۔ اور آپ خود دیکھیں کہ پاکستان کا جو فلیگ ہے اس میں وائٹ کلر جو ہے وہ ریلیجس منارٹیز کی نمائندگی کرتا ہے، یہ کسی صوبے کا فلیگ نہیں ہے۔ اور جو منارٹیز افیئر کی منسٹری بھی بنائی گئی ہے اس کا پرپز جو ہے وہ لیجسلیشن ہے، منارٹیز رائٹ ہے، منارٹیز پروٹیکشن ہے۔ تو اس سے پہلے بھی جوئی صاحب ہم نے شور ڈالا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے شور ڈالا ہے۔ اب عدلیہ کے کہنے پر اگر ریویو ہو سکتا ہے 175A میں تو منارٹیز کے حوالے سے کون سی ایسی پریشانی ہے؟ یہ جو اس دن اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ شور نہ مچائیں، یہ آپ شور مچا رہے تھے؟ شور تو میں روز ہی مچاتا ہوں، میرا شور ان کو حکومت کو پسند نہیں ہے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ برے حالات میں ہیں، منارٹیز کا اتصال ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں۔ اور پرائم منسٹر نے آج یقین دہانی دلوائی ہے کہ وہ رضا ربانی صاحب سے کہیں گے کہ تمام ممبران منارٹیز کے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کو بلا کر ان کے جو تحفظات ہیں ان کو سنا جائے اور ان کو دور کیا جائے۔ چوہی صاحب ان کا کچھ کریں جی، ان کا مسئلہ جینوئن ہے۔ رضا ربانی صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات کراتے ہیں نا، تو اور اس کے علاوہ کی مسئلہ ہے؟ اس تو علاوہ چوہی صاحب تہاڈا دور چنگا سی، میں تو یہی کہہ سکتا بالکل ساڈے دور جب منارٹیز نو مخلوط انتخابات دیتے گئے، ریزرو سیٹاں دی بحالی کیتی گئی، مشنریز ادارے واپس کیتے گئے، میں سمجھنا کہ اقدامات نے جنہاں دا منارٹیز دے لوگ اج بھی جڑا ہے نا انہاں نو احسن طریقے نال یاد کرتے ہیں۔ شہباز بھٹی صاحب بس گورنمنٹ دی تعریفاں کردے نے، باہر جاندے نے تے تعریفاں تو علاوہ کچھ نہیں کردے۔ انہاں کال آف فیل چ تضاد ہے، جب وہ حکومت میں نہیں تھے تو یہی شہباز بھٹی صاحب اقوام متحدہ کے سامنے بیٹھ کر پاکستان کی جو ہے بدنامی کرتے تھے۔ آپ جی وہیں پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی منارٹیز کو ایکول رائٹ ہے، گورنمنٹ میں آگے سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چوہی صاحب ویسے ایک بات ہے، باتیں تو بڑی ہم نے سن لی ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ اب قیمتوں میں کمی ہوگی۔ ایک جماعت نے تو آج بائیکاٹ بھی کیا۔ قیمتوں میں کمی انہوں نے کم نہیں کرنی، انہوں نے بڑھائی ہیں۔ ہاں، اس پارلیمنٹ نے بڑھائی قیمتیں؟ نہیں انہوں نے تو نہیں بڑھائی نا۔ کس نے بڑھائی ہے؟ یہ آپ بتائیں نا چوہی صاحب۔ یہ قیمتیں کم کرنی ہے IMF نے، ورلڈ بینک نے۔ اچھا انہوں نے بڑھائی ہیں؟ یہ ان کے کہنے پہ گورنمنٹ نے بڑھائی ہیں، اور جب تک ان کی مرضی نہیں نہ چلے گی اس وقت تک یہ قیمتیں نہیں جناب کم ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن چوہی صاحب عوام کا تو تیل نکل جائے گا۔ عوام دے تیل نو گولی مار، ٹائم ہو گیا ہے۔ آج ایڈریس تو دس
अच्छा साहब मैं तो आपसे सीखता हूँ एड्रेस तो आप ही बताते हैं ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ हाँ वो आप ही ਇੰਨੀ बताएं ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ गर्मी कोई नहीं अब ठंड हो गई है ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ CKB@dannews.tv ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ अल्लाह हाफिज